السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا خان اور ہم اس وقت موجود ہیں ملیر نمبر 2 کے ایریے میں، جہاں پر حلقہ 88 ہے. یہاں PS 88 میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر پولنگ چل رہی ہے. یہاں پر جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ 108 پولنگ اسٹیشنز ہیں، جہاں پر جو ہے پولنگ بوتھ 418 پولنگ بوتھ ہیں. یہاں پر 418 پولنگ بوتھ کو جو کور کر رہا ہے میڈیکل کے لحاظ سے صرف الشریف فاؤنڈیشن اس کو کور کر رہا ہے. یہاں پر کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی ایمرجنسی ہو سکتی، کسی پولیس کے ساتھ ایمرجنسی ہو، کسی عوام کے ساتھ کوئی بھی ایمرجنسی ہو، تو یہاں پر جو الشریف فاؤنڈیشن ہے وہ ان سب کو فوری طبی امداد دے رہا ہے. آئے چل کے ان کے عملے سے بات کرتے ہیں. یہاں صبح کب سے موجود ہیں اور یہاں پر لوگوں کو کس طرح سے فرسٹ ٹریٹ کر رہے ہیں یہ. آئیں. السلام علیکم، ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم ارائی صاحب موجود ہیں. چل کے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں صبح کب سے موجود ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو یہ فرسٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس کوریج کے لیے آپ تشریف لائے. اور آپ کا جو سوال، ہم صبح کب سے آئیں، صبح ہم 9 بجے سے یہ کیمپ لگا کے یہاں بیٹھے ہیں. یہاں صبح سے ایمرجنسی بھی آ رہی ہے ہمارے پاس، اور دوسرے پولیس والے اور دوسرے عام لوگ بھی آ رہے ہیں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے. ہمارے ساتھ یہاں پر زاہد رحیم صاحب موجود ہیں. چل کے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کب سے آئے ہوئے ہیں اور کس طرح سے یہ تمام پولنگ بوتھس کو جو ہے وہ لک آفٹر کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ یہاں پر الیکشن میں کھڑے ہیں اور کس طرح سے یہ سب کو لک آفٹر کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام زاہد رحیم ہے اور میری NGO ہے. اس NGO کے حوالے سے میں ایک ایز اے آبزرور جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام پولنگ اسٹیشن کا دورہ کر رہا ہوں، اور یہاں دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے اور ووٹرز کو جو ہے کیا آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے میں جو ہے وزٹ کر رہا ہوں. اور ابھی تک الحمدللہ میں نے تقریباً 10-12 پولنگ اسٹیشن کا جو ہے وزٹ کیا ہے. اور اس میں کہ کیمپ کا بھی میں نے وزٹ کیا. یہاں ماشاءاللہ پولیس کے لوگ اور یہاں عام ووٹرز بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں، ان کو بھی طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. تو ابھی میں نے جو وزٹ کیا ہے تو اس میں کچھ جگہ شکایتیں ملی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے عوام کو پانی کے حوالے سے یا بجلی کے حوالے سے، تو اسی وقت میں نے جو ہے وہاں متعلقہ حکام سے رابطہ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ شکایتیں میں نے دور کروائی ہیں. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ آپ یہاں پر تمام پولنگ بوتھس کا جو ہے وہ آپ جائزہ لے رہے ہیں، تو یہاں پر ایک صرف الشریف فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہے یہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے، تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے الشریف فاؤنڈیشن کے لیے؟ دیکھیے، الشریف کا نام جو ہے سماجی خدمات کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے، اور الحمدللہ ان کا دسترخوان ہے یا ایمبولینس سروسز ان کی چل رہی ہیں. تو آج میں نے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرویز اقبال ارائی صاحب کو کہ انہوں نے یہ کہ وقت کی اہمیت کا جانتے ہوئے کہ یہاں واقعی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، تو ابھی تک کسی بھی NGO نے یہاں پہ میڈیکل کیمپ نہیں لگایا آج کے دن. تو آج انہوں نے لگایا ہے اور میں خود موجود تھا جب ایمرجنسی ہوئی تھی. تو وہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے خود گئے وہاں پر اور اس مریض کو انہوں نے ٹریٹ کیا، الحمدللہ اس کو جو ہے اسٹیبل کیا اور وہ اس قابل ہوا کہ وہ جا سکے. اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آ رہے ہیں ہمارے پولیس کے جوان ہیں، وہ رات سے یہاں پر ہیں، ان کو بھی جو ہے بلڈ پریشر کی معاملات ہیں اور دوسرے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پرویز اقبال صاحب کا کہ انہوں نے یہاں کیمپ لگا کے انسانیت کی خدمت کی ہے. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے انسانی ہمدردی کے اس جذبے کے تحت لگائے کیمپ کا وزٹ کیا اور لوگوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں ساجد صاحب موجود ہیں. چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کب سے اس علاقے میں کام کر رہے ہیں اور آج جو ہے وہ کس اس کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آج 16 تاریخ کو، کیونکہ PS 88 سے کینڈیڈیٹ ہوں میں MKM پاکستان سے، اور 10 سال پہلے یہاں سے میں MNA بھی رہ چکا ہوں. اچھا، آج چونکہ پولنگ ڈے ہے اور آپ کا کیمرہ بتا رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا اپنی آنکھ سے کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد لوگوں کی نکلی ہوئی ہے. اچھا، جو لوگ ووٹ دے کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، عورتیں اس میں، نوجوان ہیں اس میں، بزرگ ہیں اس میں، بزرگ خواتین ہیں، ان کا جذبہ دیکھ قابل دید ہے. اور وہ اس لیے یہاں کے لوگ بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں کہ جس سڑک پہ ہم کھڑے ہیں، یہ سڑک بنائی ہوئی ہے MKM کی ہے. یہاں سیوریج کا پانی، یہاں سیوریج کا کام، یہاں واٹر کا کام اور دیگر بہت سارے KE کا کام یہاں پر، اور دیگر بہت سارے کام MKM پاکستان نے کروائے ہیں. آپ کے چینل کی توسط سے میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ بڑی تعداد میں نکلیں، ووٹ ڈالیں. اگر آپ چاہتے ہیں کراچی جیتے، کراچی آگے جائے، کراچی میں میگا پروجیکٹ ہم مزید لے کے آئیں، جس طرح سے ماضی کے اندر ماس ٹرانزٹ، سرکولر ریلوے، M9، K4، S3، لیاری ایکسپریس وے، حیدرآباد یونیورسٹی کا قیام، انڈر پاسز، بریجز، بہت بڑے پروجیکٹ MKM نے بنائے، اور مستقبل میں بھی ہم یہی ارادے رکھتے ہیں، یہی ہمارے ٹارگیٹ. وہ الگ بات ہے کہ مختلف ادوار کے اندر ہاتھ پاؤں باندھے گئے کیونکہ کرائسس آئے، دیگر بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی تمام حالات کو فیس کرتے ہوئے MKM یہاں تک پہنچی ہے.
اور بہت ایم کیو ایم نے اس شہر کے اندر بہت کام کروایا. مثال کے طور پر گزشتہ کچھ عرصے پہلے پورے پاکستان کے اندر سینسز ہوئے, کراچی کی آدھی آبادی کو کٹ کر دیا گیا. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کسی جماعت نے پٹیشن لگائی تو ایم کیو ایم پاکستان تھی. جعلی ڈومیسائل کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں کسی نے پٹیشن لگائی تو ایم کیو ایم پاکستان تھی. اس طرح سے کراچی میں جابوں کے حوالے سے اگر کوئی جماعت سب سے پہلے آگے آئی کہ ہم پولنگ اسٹیشن 65 کے باہر کھڑے ہیں. یہاں پر ایک ہمارے ساتھ شخص موجود ہے جو اندر سے ووٹ ڈال کر آ رہا ہے. چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا, کیا سمجھ کر ووٹ دیا ہے, کہ ان کے علاقے کے جو حالات ہیں وہ جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ آگے بہتر کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے؟ ہم نے ووٹ دیا ہے تحریک لبیک کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک لبیک اگر آپ کے ایریے میں آ جاتی ہے تو کیا آپ کے ایریے کے حالات بہتر ہوں گے؟ یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, یہاں کے پانی کے مسائل, بجلی کے مسائل, یہ ساری چیزیں حل ہو پائیں گی؟ انشاءاللہ ان سے امید تو کافی ہے ہماری کہ وہ حالات ہمارے بہت بہتر کر سکتے ہیں. وہ اس سے پہلے کس کو ووٹ دیا تھا؟ اس سے پہلے ہم نے دیا تھا کہ اپنا عمران خان والوں کو ووٹ دیا تھا. تو ابھی ان سے امید ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہے ان سے. آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی وغیرہ ان کو جی بالکل کم ہوگی؟ بالکل کم ہوگی. جب ہمارے لوگ اپنے آئیں گے, ہر جگہ جا کے بیٹھیں گے تو مہنگائی وغیرہ سب کم ہوگی. خاتون موجود ہیں, چل کے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ملیر کی ہی رہائشی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا ہے, کیا سوچ سمجھ کر دیا ہے کہ ان کے ایریے کے حالات آنے والے جو ہمارے جو بھی سینئر ہیں وہ بہتر کر پائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم یہیں رہتے ہیں 5 نمبر کھوکھرا پار میں اور ہم نے ووٹ ڈالا ہے. اپنی مرضی سے ڈالنا ہوتا ہے لیکن یہی سوچ کے انسان ڈالتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب بہتر ہو جائے, اب بہتر ہو جائے. ہم نے پتنگ کو دیا ہے ووٹ. پتنگ کو دیا. اس سے پہلے کس کو ووٹ دیا تھا آپ نے؟ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا ووٹ آیا ہے نہیں آیا ہے, لیکن اب کیسے ہمارا ووٹ آیا ہے تو ہم نے ڈالا ہے. تو اس بار ووٹ کی جو سلپ ہوتی ہے وہ آپ کے گھروں پر آئی ہے؟ ہاں گھر پر آئی ہے. پہلے بھی آتی تھی لیکن پہلے ڈالنے جاتے تھے, کبھی ادھر جاؤ تو کبھی ادھر جاؤ, نہیں پتہ چلتا اس تھا. حوالے سے بریفنگ آپ کے گھر پہ آ کر دی گئی ہے؟ جی آئے تھے ہمارے گھر پہ بولنے کے لیے. ویسے بھی آئے تھے, کارڈ بھی آئے تھے ہمارے گھر پر نا. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں الشریف فاؤنڈیشن کے چیئرمین پرویز ارائیں صاحب. چل کے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں یہاں پر صبح کب سے موجود ہیں اور کس طرح کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں, کتنی ایمرجنسیز جو ہیں اس وقت وہ ہینڈل کر چکے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. ایکچولی یہ ڈسٹرکٹ ملیر PS 86 کا الیکشن ہو رہا ہے. اس حوالے سے ہمیں متعلقہ انتظامیہ SSP ملیر, SP ملیر اور SHO ملیر, ہیڈ مورر ملیر, تمام انتظامیہ نے ہمیں کہا کہ آپ اس علاقے میں فری میڈیکل ایمرجنسی کیمپ کا انعقاد کریں. تو ہم نے فی الفور ان کے کہنے پہ یہاں کیمپ کا انعقاد کیا اور ہم صبح سے جہاں موجود ہیں, ہماری تمام ٹیم موجود ہے اور جو بھی لوگ آ رہے ہیں, پیشنٹ آ رہے ہیں, کوئی گھبراہٹ کا شکار ہے یا کسی کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی بالکل BP کا پرابلم ہے, تو جو بھی ایمرجنسی ہے وہ ہمارے تمام اسٹاف اسپیشلی ہمارے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ارائیں مصطفی صاحب اس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جہاں الشریف کی ضرورت ہو, الشریف کے رضاکار, الشریف کی ٹیم وہاں پہنچے. اور الحمدللہ اس کیمپ میں ہماری الشریف ایمبولینس بھی موجود ہے تمام ایمرجنسی کو دیکھنے کے لیے اور تمام ایمرجنسی ریسکیو کر بھی رہی ہے. تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ ساتھ مل کے ملک کی خدمت کرنے کے میں پیش ہیں. اور اس وقت جہاں تمام کینڈیڈیٹ بھی وزٹ کر رہے ہیں, علاقے کی سماجی سیاسی شخصیات بھی وزٹ کر رہی ہیں, تو اس عمل کو سراہ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کے کام ہم مزید کریں. جی ہمارے ساتھ PS 88 کے آزاد امیدوار یہاں پر موجود ہیں جن کا انتخابی نشان پینسل ہے اور یہ اس وقت الشریف فاؤنڈیشن کے کیمپ میں موجود ہیں. ابھی یہ اپنے تمام جو ان کے پولنگ بوتھس ہیں ان کا یہ سروے کر آ رہے ہیں. چل کے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو سروے کیا کیا دیکھا, اس طرح کے کوئی اور کہیں میڈیکل کیمپ یا طبی امدادی ایمرجنسی کیمپ کہیں اور موجود ہے جہاں پر لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہو, لوگوں کو فرسٹ ایڈ کیا جا رہا ہو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے تقریباً سبھی پولنگ بوتھ وزٹ کیے ہیں اپنے علاقے میں, کانسٹیٹوئنسی میں گیا ہوں, مگر یہ آپ کا بڑا اچھا قدم ہے شریف فاؤنڈیشن والوں کا. آئی اپریشیٹ دیم کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا جو کام کیا ہے. یہی انسانیت کا جو درد لوگ رکھتے ہیں وہی کامیاب ہیں اس دنیا میں. اور یہ اتنی بڑی جو یہ آج جس اسٹیج پہ بھی ہے آپ کی فاؤنڈیشن شریف فاؤنڈیشن, مگر انشاءاللہ العظیم یہ آنے والے وقت میں یہ کوئی عیدی فاؤنڈیشن سے کم نہیں ہوگی.